دیکھیں اس مسودے میں بہت بنیادی اصولی ہیں معاملات جن پہ ہمیں اختلاف ہے. یہ کہنا کہ ہمیں مسودے سے مکمل اتفاق ہے اور صرف عمران خان سے مشاورت کی وجہ سے ہم ساتھ نہیں دے رہے، بالکل غلط بیانیہ ہے. اس بل میں جو اگر ترمیم بن جاتا ہے، میری نظر میں یہ ایک سیاہ دن ہوگا پاکستان کی تاریخ کا. آپ مکمل طور پہ انتظامیہ کو حاوی کر رہے ہیں عدلیہ پر. چیف جسٹس کا تقرر ایک ایسی کمیٹی کرے گی جس میں حکومت وقت کی اکثریت ہوگی. اسی طرح جو آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے اس میں ججوں کی تقرری ایک کمیشن کرے گا جس میں انتظامیہ حکومت کی بالادستی ہوگی. اور ہم جانتے ہیں اس ملک میں ہر حکومت کے پیچھے مقتدرہ ہوتی ہے. تو آپ اپنے عدالتی نظام کو سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی اور ہائی کورٹوں میں بھی چونکہ یہ بینچ بن رہے ہیں، دونوں سطحوں پہ آپ اپنے نظام کو مغلوب کرنے چلے ہیں. اس کا اصل نقصان عام لوگوں کو ہوگا، ان لوگوں کو ہوگا جن کے پیارے گمشدہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو ہوگا جو اپنے حقوق کے لیے سر مارتے ہیں، دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں سالہ سال. دیکھیں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی اصولوں کا معاملہ ہے. اور آج ہم اپنے عدالتی نظام کو مغلوب کر رہے ہیں، اس کو حوالے کر رہے ہیں ہم انتظامیہ کے اور مقتدرہ کے. اچھا، ویری انٹرسٹنگلی سینٹ میں جب یہ بل پیش ہوا اور شک وار جب اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا تو بہت ساری شکوں کا ساتھ دیا پی ٹی آئی نے، وہ یونینمسلی پاس ہوئی. سو دیٹ واز آلسو این انٹرسٹنگ پارٹ. کیا جو شکیں منظور تھیں آپ چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں فردر ڈسکشن ہو اور اس کو مزید ریفائن کیا جائے؟ نمبر 1. نمبر 2، اب کی ملاقات کا کیا پرپز ہے سلمان اکرم راجہ صاحب؟ اب کیا امید ہے مولانا صاحب سے؟ دیکھیے مولانا کے قومی اسمبلی میں 8 ووٹ ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے کتنے لوگ قومی اسمبلی کے ممبران اغوا شدہ ہیں. اب بھی اگر وہ ووٹ نہ کریں تو یہ جو ترمیم ہے یہ آئین کا حصہ نہیں بنے گی. تو ظاہر ہے آخری دم تک ہمیں لڑنا ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے، پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے. لیکن جو شکیں تھی اگر ان پہ کوئی گفتگو ہوئی، ایک شک ہے کہ ایک اچھا ماحول جو ہے انوائرمنٹ وہ ہر پاکستانی کا حق ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اس طرح کی شکوں کو ڈھال بنا کر آپ عدلیہ پر حملہ کریں، یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے. اور ہم اس پارلیمنٹ کے استحقاق کو نہیں مانتے. یہ فارم 47 والی پارلیمنٹ ہے. لوگوں کے ووٹ کو پامال کر کے دھاندلی اور فریب کے ذریعے آپ نے ایک نظام قائم کیا ہے. تو اس نظام کے استحقاق کو ہی ہم نہیں مانتے کہ وہ آئین میں ترمیم کرنے کا حق رکھتے ہیں. اسی طرح جو آپ نے کیا سب فریب کے بعد لوگوں کی بیٹیوں کو، بیویوں کو اٹھایا، ان کو آپ نے مغلوب کیا، بچوں کو مارا، ان کی ویڈیوز بنا کے ماؤں کو بھیجی. اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے. یہ شرمناک ترین لمحہ ہے ہماری قومی زندگی کا 77 سالوں کا. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کسی آمر نے نہیں کیا. سلمان صاحب، تھوڑی دیر پہلے فیصل واڈا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ وہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، وہ ایک طرح سے بات نے سائیڈ پہ کر دیا کیونکہ بالکل نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. یہ ہمارا بنیادی موقف ہے. اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو غلط کی ہے. یہ پی ٹی آئی کا موقف ہرگز نہیں ہے. یہ فریب زدہ ایک حکومت ہے، فریب اور جھوٹ پر قائم حکومت ہے. اور پورا نظام جو ہے یہ مکمل طور پہ جھوٹ اور فریب میں ڈوبا ہوا ہے. اس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے اور یہ نظام تباہ ہوگا اور یہ پورے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں. میں بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ ایوب خان اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن اس نے فاطمہ جناح کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا. دھاندلی کی جیت کبھی کوئی جیت نہیں ہوتی. اس کے بعد اس کا زوال ہوا اور وہ زوال چلتا ہی رہا اور آپ دیکھیں گی یہاں پہ بھی وہ زوال آئے گا. پاکستان کی عوام نہیں برداشت کرتی. میں دوبارہ عدلیہ کی طرف آؤں گی. آپ نے کہا کہ عدلیہ کو ایک طرح سے ٹوتھ لیس بنایا جا رہا ہے اس ترمیم کے ذریعے. میرا سوال یہ ہے اور ایک عام شہری کے طور پہ میرا یہ سوال ہے کہ عدلیہ انفارچونیٹلی ہماری 139 نمبر پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ہم امپروو کر سکتے تھے. انصاف کی فراہمی کے نظام کو بہتر کر سکتے تھے. وہ تو نہیں کیا نا. وہ تو نہیں کیا. ہوا آپ کے خیال میں جو 130 بالکل بھی نہیں ہوا بلکہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں. ہم 70 سال پیچھے چلے گئے ہیں. جو 139 نمبر کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا تعلق سول کورٹوں سے ہے. وہاں آپ جائیں ایک سول جج کے سامنے 70 کیس لگے ہوتے ہیں. وہ 3 نہیں سن سکتا ایک دن میں اور باقیوں میں تاریخیں پڑتی ہیں. وہاں کتنے نئے جج آپ نے لگائے، کتنا پیسہ آپ وہاں دینے کو تیار ہیں کہ عام انسان کے جو مقدمے ہیں، جو ٹرائل کورٹ، سول کورٹ، کچہری کی سطح پہ ہیں، وہاں تو آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. یہاں مقصد صرف یہی تھا کہ آئینی معاملات جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹوں میں آتے ہیں ان کو حکومت کی منشا کے مطابق حل کرایا جائے. بالکل کوئی اس ترمیم کا تعلق نہیں ہے عام انسان کی فلاح سے. لاسٹ کوسچن،
अनफॉर्चुनेट बात है कि वो एक आधा केस ही अक्सर औकात सुप्रीम कोर्ट का पूरा टाइम ले जाता है, तो क्या वो केसेस बिल्कुल नहीं ले जाता, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, नंबर लोगों ने दे दिए हैं जी। बिल्कुल ये झूठ है। देखें उसको, वो बात दूसरी है। हमने तो खुद कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप बना दें, लेकिन बेंच की तश्कील जिस तरह की जा रही है वो गलत है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वहां वो कहते हैं 5 या 7 जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाएंगे। वहां कोई उनको चुनता नहीं है, हुकूमत उनको नहीं चुनती, यहाँ हुकूमत चुन रही है, इससे तबाही हो रही है। और इस सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो तादाद है वो भी बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है, बिल्कुल वो एक मामूली 1-2% केस भी नहीं है आईनी नौयत के। 1-2% केसों के लिए आप चूंकि उनमें चाहते हैं कि फैसले आपकी मंशा के मुताबिक हों, मुक्तदरा की मंशा के मुताबिक हों, इसलिए ये जुगाड़ किया गया है आईने पाकिस्तान के साथ, और आम इंसान की फलाह के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो जो मौलाना साहब कह रहे थे कि पीटीआई मान गई है, मुसव्विदे के ऊपर लार्जर कंसेंसस हो गया है लेकिन वोट नहीं करेंगे, दैट्स आल्सो एब्सोल्युटली फॉल्स। देखिए वोट नहीं करेंगे तो वो बात तो ठीक है ना, और लार्जर कंसेंसस ये था कि आप कहते हैं बेहतर माहौल होना चाहिए, एनवायरमेंटल राइट्स होने चाहिए, तो वो ठीक है, एक दो और बातें हैं उनसे भी हम इख्तलाफ नहीं करते, लेकिन इस तमाम अमल का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि अदलिया को मगलूब किया जाए। बाकी सब बातें ज़ेब दास्तान के लिए हैं, असल मकसद यही था और अदलिया को आज आप मगलूब करने जा रहे हैं। राइट, सलमान अकबर साहब, थैंक यू वेरी मच।